الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پل صراط پر تمام لوگ جمع ہو کر جہنم کے گرد کھڑے ہوں گے اور وہ پل صراط سے اپنے اپنے اعمال کی مناسبت سے گزر رہے ہوں گے۔ کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور کچھ دوڑنے والے آدمی کی طرح گزریں گے، یہاں تک کہ سب سے آخری آدمی جو ہوگا وہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے برابر تنگ جگہ سے گزرے گا اور اس پر پھسلن بھی ہوگی اور وہ تلوار کی طرح تیز بھی ہوگا، اور فرشتے دونوں کناروں پر آگ کی کنڈیاں لیے موجود ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو کھینچتے ہوں گے۔ کچھ تو بچ کر گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر جہنم میں گر پڑیں گے، کچھ زخمی ہو کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے آخری میں جو شخص نکلے گا وہ پل صراط سے گزرنے میں جب کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں اپنے لیے نعمتوں کو نہ دیکھے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے تو یہیں بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ جواب ملے گا کہ اگر اجازت مل گئی تو پھر اور کچھ سوال تو نہیں کرو گے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم کوئی سوال نہیں کروں گا، تو اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو پھر اسے جنت کی منزلیں نظر آئیں گی تو عرض کرے گا یا اللہ مجھے وہیں اگر پہنچا دے، تو ارشاد ہوگا وہاں پہنچ کر دوبارہ تو کچھ نہیں مانگے گا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم بالکل نہیں، تو اسے اس مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر جنت کی بہاریں اس کو نظر آنی شروع ہوں گی، اب پھر اس کو شوق پیدا ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے اگر وہاں پہنچا دے، تو پھر اس کو وہاں بھی پہنچا دیا جائے گا، وہاں اور جنت کی مزید نعمتیں اس کو نظر آئیں گی، تو پھر بول پڑے گا یا اللہ اگر تو وہیں پہنچا دے، یہاں لکھا ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، تو اس سے کہا جائے گا اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرے گا بہت سوال کر لیے، اب تو مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئے گی اور ارشاد ہوگا ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیا، اور یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی عطا کیا، اور یہ شخص جنت میں سب سے کم درجے کا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ
مطلب تعجب کرے گا اور عرض کرے گا یا اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. میں اپنے اوپر غور کرے گا میں اتنا گناہگار اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دنیا بھر جتنی جنت مجھے عطا کر رہا ہے. تو وہ تعجب کرے گا کہ یا اللہ تو مجھ سے ہنسی کرتا ہے مذاق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئے گی اور فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کرتا, میں جو چاہوں وہ عطا کر سکتا ہوں اور میں نے تجھے اتنی ساری جگہ عطا کی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ مسکرائے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرانے لگے یہ واقعہ سنا کر, اور بتایا کہ چونکہ یہ واقعہ سنا کر سرکار مسکرائے تھے تو آج میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں بھی سرکار کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مسکرائے لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج آپ کی خدمت میں نے جنت کی بہاروں کا بیان کرنا ہے کہ جنت ایک ایسا مکان ہے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا کہ ان نعمتوں کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے دکھایا. خصوصاً نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے جنت کو. تو بہرحال جنت کو ہر ایک نہیں دیکھ پایا, جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا جن کو اللہ نے دکھایا. تو اس کی نعمتیں لازوال ہیں اور جو بھی اس کی مثالیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں وہ محض سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں اور حقیقت کو اس کی ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اس میں خود پہنچ نہ جائیں, اور انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ اچھی خاصی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے, دنیا کی زمین کی طرف جنت میں سے کوئی عورت جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی روشنی ہو جائے اور خوشبو ہی خوشبو ہو جائے. جنت کی عورت میں اتنا حسن ہے اور جنتی کو 72 بیویاں دی جائیں گی. 2 حوریں وہ تو مخصوص ہوں گی, اس کے علاوہ مطلب 72 مزید بیویاں ہوں گی اس کی. تو ایک عورت کی مطلب ہے کہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اگر دنیا کی طرف جھانکے تو یہ ساری دنیا جو ہے یہ نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو سے معطر ہو جائے اور چاند سورج کی روشنی بھی جاتی رہے اتنا اس کا نور ہوگا. اور اس عورت کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. دنیا و مافیہ آپ نے 12 اصطلاحیں پڑھی ہوں گی. دنیا و مافیہ یا دنیا و مافیہ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے اس عورت کا دوپٹہ بہتر ہے. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر حور جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال دے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں, اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب یعنی سورج کے سامنے چراغ. اور اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام دنیا اور آسمان اس سے آراستہ ہو جائیں, زمین و آسمان اس سے آراستہ ہو جائیں. اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹا دے, جیسے سورج جو ہے وہ ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں, تو اس طرح اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج چھپ جائے اور اس کنگن کی روشنی جو ہے وہ اتنی حاوی ہو جائے اس پر. جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول ہی بہتر جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں, ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو جائے تو یہ سب کے لیے وسیع ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کوئی چلتا رہے تو جب بھی اس درخت کا مطلب ہے کہ سایہ ختم نہ ہو, اتنا بڑا درخت ہے. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک سرے سے گھوڑے سوار دوڑنا شروع کر دے اور 70 سال تک دوڑتا رہے تو جب وہ دوسرے سرے پر پہنچے لاکھوں میل مطلب اس کا مطلب وہ چوڑا ہوگا اس کا دروازہ, اتنی گنجائش ہوگی, اتنا وسیع. تو جنت کے دروازے اتنے بڑے بڑے. اس کے بارے میں ہے کہ پھر بھی جانے والوں کی اتنی کثرت ہوگی, اتنا ازدحام اور رش ہوگا
کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا. جنت میں طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات کے محل ہیں اور اس طرح صاف و شفاف ہیں جیسے بوتل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, آر پار نظر آتا ہے, تو محل مطلب اس طرح مطلب یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ ہے جنت, باہر سے اندر کا نظر آئے, اندر سے باہر کا نظر آئے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, زمین زعفران کی, کنکریوں کی جگہ موتی, یہاں جیسے کنکریاں بکھری ہوتی ہیں بجری وغیرہ تو اس کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے. ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے, ایک یاقوت سرخ کی, ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران. موتی کی کنکریاں, عنبر کی مٹی. جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی. جنت میں 4 دریا ہیں, ایک پانی کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا, چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا, دوسرا یاقوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو اور نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہوں, یہ ایسی نہیں. جیسے یہاں کی شراب پی کر مطلب لوگ بیہودہ بکتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ تو پاک شراب ہے اور ان سب باتوں سے یعنی کہ الٹے سیدھے مطلب بیہودہ حرکتوں سے وہ باز ہے, پاک ہے اور منزہ. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے اور جس کھانے کی خواہش ہوگی فوراً وہ حاضر ہو جائے گا. اگر کسی پرندے پر نظر پڑی اور خواہش ہوئی کہ یہ پرندہ اگر کھانے کو مل جائے تو خواہش ہوتے ہی اس پرندے یعنی وہ بھنا ہوا پرندہ, اس بھنے ہوئے پرندے کی ڈش سامنے آ جائے گی. اگر پانی پینے کی خواہش ہوئی تو خود بخود کوزے ہاتھ میں آ جائیں گے اور اس میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی ہوگا, شربت, شہد ہوگا, دودھ ہوگا, جتنی خواہش ہوگی. ایک قطرہ زیادہ ہوگا نہ ایک قطرہ کم, خواہش کے مطابق اس میں جو پینا ہوگا وہ موجود ہوگا. پینے کے بعد خود بخود وہ جو بھی برتن آئے ہوں گے پیالے وہ چلے جائیں گے. جنت میں گندگی, نجاست, پیشاب وغیرہ یہ کچھ نہیں ہوگا, نہ تھوک ہوگا, نہ رینٹ, نہ کان کا میل, یہ کچھ جنت میں ایسی مطلب چیزیں نہیں ہوگی جس سے انسان کو گن آتی ہے. تو آپ سوچیں گے کھانا کیسے ہضم ہوگا, اتنا کھائیں گے تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ رکھی ہے کہ ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی, خوشبودار پسینہ نکلے گا, کھانا ہضم ہو جائے گا. پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی. اس وقت تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, پڑھنے میں سستی ہوتی ہے, پڑھتے پڑھتے ہم رک جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, مگر وہاں بلا تکلف تسبیح اور تحمید مطلب زبان پر جاری ہوگی. سبحان اللہ والحمد للہ, اس طرح مطلب اللہ کا ذکر جاری ہوگا سانس کی طرح. کم سے کم 10,000 خادم ہر شخص کے سرانے کھڑے رہیں گے. ہر خادم کے ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا. ہر پیالے میں رنگا رنگ کی نئی نئی نعمتیں ہوں گی اور جتنا بھی کھاتا جائے لذت کم نہ ہوگی. جیسے یہاں پہلے نوالے میں لذت زیادہ ہوتی ہے, پھر کم ہوتی جاتی ہے, پھر جو پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو مزہ پھر بدلتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی چیز چند روز تک کھائی تو پھر وہ اچھی بھی نہیں لگتی. جیسے کہ مطلب مٹھائی والے, تو مٹھائی کی دکان سے آپ گزرو گے آپ کے منہ میں پانی آئے گا, لیکن مٹھائی والے کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھائے گی, وہ کھائے گا بھی نہیں. تو یہ مطلب یعنی کہ سیر ہو جاتا ہے. تو جنت میں سیری نہیں ہوگی اور لذت میں کمی بھی نہیں ہوگی. جتنا بھی کھائیں گے پیئیں گے اس کی لذت برابر باقی رہے گی. جیسے کہ کھانے میں چند اشیاء ڈال دی تو ان کی لذت جو ہے پھر وہ بدل جاتی ہے, پھر دوسرا کھانا ملا لیا تو اس کی لذت بدل جاتی ہے. اس کو یوں سمجھو کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے, بریانی بھی ہے اور زردہ بھی ہے, تو اگر بریانی اور زردے کو ہم نے ملا لیا تو اب ایک تیسرا ٹیسٹ ہوگا, نہ بریانی کا ٹیسٹ ہوگا نہ زردے کا ہوگا بلکہ تیسرا ٹیسٹ ہوگا. اور جو اس طرح ملا کر کھائے لوگ اس پر ہنسیں گے کہ یار اس کو کیا ہو گیا, تو ٹیسٹ بدل جائے گا. لیکن جنت میں ایک نوالے میں 70 ٹیسٹ آئیں گے. مثلاً بریانی کا بھی اس میں ٹیسٹ ہے, تو زردے کا بھی ٹیسٹ ہے, تو بھنی ہوئی سیخ کباب کا بھی ٹیسٹ ہے, تو چکن کا بھی ٹیسٹ ہے, تو چٹنی کا بھی ٹیسٹ ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ تو میری ایسی خود ساختہ مثال ہے. اللہ کی نعمتوں کی ہم کیا مثال دیں, کیا سمجھائیں گے. تو مقصد یہ کہ 70 ٹیسٹ جدا جدا مطلب محسوس ہوں گے اور کوئی ٹیسٹ مطلب
دوسرے ٹیسٹ کو مطلب چھپائے گا نہیں، بلکہ سب واضح رہیں گے اور ایک وقت میں یہ سارے ذائقے محسوس ہوں گے۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، جیسے ہمارے لباس میلے ہو جاتے ہیں اور دھونے پڑتے ہیں، ان کو مطلب کوئی یعنی کہ میل کچیل نہیں لگے گا اور وہ پرانے نہیں ہوں گے، اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے معلوم ہوں گے جنت میں، جیسے 30 سال کا جوان جو ہوتا ہے پورا ٹھیک ٹھاک جوان ہوتا ہے، تو وہ 30 سال کے مطلب معلوم ہوں گے، اور ان کی جوانی کو کبھی بھی زوال نہیں ہوگا۔ مثلا دنیا میں اگر کوئی 30 سال کا ہے تو اگر آئندہ سال تک زندہ بچ گیا تو 31 سال وہ کہلائے گا، پھر 32 سال، بڑھتے بڑھتے پھر جھریاں پڑنی شروع ہوں گی، کمر کو خم ہوگا، بڑھاپا جس کو ہم کہتے ہیں بڑھاپا آئے گا، اس سے پہلے ادھیڑ عمر کا ہو جائے گا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جنت کو فنا نہیں، اور جنت کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں کہ یہ 100 سال تک ہے یا 50 سال تک ہے یا 150 سال تک ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی کروڑ سال کا ہے تو بھی غلط ہے، کروڑ سال بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ مطلب جنتی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا، اس کی جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو جائے گا وہ ایسا ہوگا جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا، جیسے یہاں تو مطلب ایک دوسرے کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپس میں بغض و کینہ ہوتا ہے دنیا میں، تو جنت میں ایسا بغض و کینہ نہیں ہوگا، سب ایک جیسے ہوں گے، سب کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی، کوئی ایک دوسرے سے چڑے گا نہیں، حسد نہیں کرے گا، لڑائی نہیں ہوگی وہاں۔ اور جو دنیا کے عوارض ہیں، جو گالی گلوچ مار کٹائی جو ہو جاتی ہے، تو غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس طرح کے کوئی بھی مطلب یعنی کہ امراض وہاں پر نہیں ہوں گے، نہ وہاں کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف، نہ کوئی بیماری کہ یہاں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی کسی کو دمہ ہوتا ہے، کوئی ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، کسی کو کھانسی نہیں چھوڑتی تو کوئی بیچارہ کینسر کا مریض ہوتا ہے۔ وہاں جنت میں کسی قسم کا کوئی مرض اور کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو 2 حوریں ملیں گی، اور ان کے مطلب یعنی کہ پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، ہڈیوں میں جو مغز ہوگا، کیونکہ اس کو قرآن عظیم میں یاقوت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یاقوت جو ہوتا ہے اس میں اگر سوراخ کر کے ڈورا ڈالا جائے تو وہ ڈورا جو ہے باہر سے صاف نظر آئے گا، یہ یاقوت کی شناخت بھی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کا مغز جو ہے ہڈیوں کا، پنڈلیوں کا، وہ سب باہر سے صاف نظر آئے گا، اور حور کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے آئینہ، نے آدمی اپنا چہرے کا عکس جو اس کے چہرے میں دیکھ پائے گا، بلکہ آئینے سے بھی وہ صاف نظر آئے گا اس کو۔ اور اس حور پر جو زیورات ہوں گے اس کا ادنا موتی ایسا ہوگا کہ جو مشرق و مغرب تک سب کو نور نور کر دے۔ حدیث میں ہے کہ اگر مرد اس کے شانوں کے بیچ میں، کندھوں کے بیچ میں پیچھے کی طرف ہاتھ رکھے نا، تو اس کے آگے سے، اس حور کے آگے سے جلد، گوشت، کپڑے سب کے باہر وہ نظر آئے گا۔ اس طرح بوتل میں انگلی رکھیں تو ہر طرف سے نظر آئے گی، تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر حور کے کندھوں کے بیچ میں مرد ہاتھ رکھے گا تو آگے سے وہ نظر آتا ہوگا، اتنی وہ شفاف ہوگی۔ اگر جنتی لباس دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے، تو اگر کوئی دیکھے تو اس کی نگاہیں تحمل نہیں کر سکتی، خیرہ ہو جاتی ہے، لوگ چندیا نہ کہتے ہیں، خیرہ ہونا کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اب وہ تو اللہ بہتر جانے کیسا ہوگا کہ جس کو بالکل ہی آدمی برداشت نہیں کر سکے گا، دیکھ بھی نہ پائے۔ یہ مثال ہے کہ جنت کا لباس دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو کھاری سمندر جو ہے وہ میٹھا ہو جائے۔ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، 7 میٹھے ہو جائیں، شہد سے بھی زیادہ۔ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پائنتی کی طرف، پاؤں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی موسیقی والا نہیں ہوگا جیسے آج کل نعوذ باللہ ہوتے، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا بیان کریں گی۔ وہ ایسی خوشی نہان ہوں گی، ایسی بہترین ان کی آواز ہوگی کہ ویسی آواز کسی نے کبھی سنی ہی نہ ہوگی، ایسی خوشیلان ہوں گی۔ اور وہ اس طرح مطلب ہے کہ گائیں گی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پلکوں اور بھوؤں کے بال ہوں گے، جسم میں کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ جنت میں نیند نہیں ہے،
کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں. تو یہاں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ جنت میں اگر نیند نہیں ہے تو پھر تو بڑی پریشانی ہوتی ہے جب نیند چٹ جاتی ہے. تو وہاں اللہ تعالی ایسی فرحتیں عطا فرمائے گا اور وہاں ایسی آسائشیں کہ وہاں سونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اس کو دنیا میں یوں سمجھو کہ جب کسی کا کام بہت ہوتا ہے یا کاروبار خوب چمکتا ہے یا سیزن آتا ہے، جیسے درزیوں کا سیزن رمضانوں میں آتا ہے، تو کام میں ایسے مگن ہوتے ہیں یا ہوتے ہوں گے کہ دن کو بھی لگے پڑے ہیں تو رات کو بھی لگے پڑے، گن کے رکھتے چلے جاتے ہیں اور خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. نہ نماز نہ روزہ نہ تراویح، یعنی کہ کچھ سجکا نہیں پڑتا ان کو، انہیں سمجھ نہیں آتی، سوچتا نہیں، اور وہ لگے پڑے ہوتے ہیں اور ان کو یوں ہوتا ہے کہ بس اپنا ٹائم بڑھتا ہی چلا جائے. یہ رات دن بھی اس کو چھوٹے پڑتے ہیں، اس کی مشغولیت اس کی نیند اڑا دیتی ہے. لیکن مکمل آدمی یہاں جاگ کر کام نہیں کر سکتا، لیکن بعض ایسے سخت جان ہوتے ہیں جو 2 3 3 4 دن تک بھی غالباً جاگ کر کام کر ڈالتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں بعض سخت جان قسم کے لوگ. تو یہ میں نے آپ کو دنیا میں مثال دی کہ جب مشغولیت ہوتی ہے تو آدمی نیند چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جاگ کر کام کرتا ہے. وہ یا خوشی کے دن جب آتے ہیں تو لوگ کیسے جاگتے ہیں، رمضانوں میں کتنا جاگتے، رات کو بھی جاگتے ہیں اور دن کو بھی خوش ہوتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور جاگتے بھی ہیں، اور بڑی راتیں آتی ہیں تو رات کو بھی جاگتے ہیں، پھر دن کو بھی کوئی اگر مشغولیت ہو تو اس میں بھی لگ جاتے ہیں، یا کوئی مطلب اور اس طرح کے میلے جھمیلے ہوتے ہیں تو اس میں بھی لوگ اچھا خاصا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں. تو یہ دنیا کی میں نے آپ کو مثالیں دی سمجھانے کے لیے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فرحتیں رکھی ہیں، ایسی خوشیاں رکھی ہیں اور ایسی مطلب آسائشیں رکھی ہیں کہ اس میں مطلب نیند کی حاجت ہی نہیں رہے گی. واقعی دنیا میں بھی جن کو کام کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کو یوں ہوتا ہے کہ اپنے کو نیند نہ آئے تو اچھا ہے. میں اپنی مثال لوں، میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ اگر یہ ممکن ہو ہمارے لیے، اللہ بہتر کرتا ہے. بہرحال قدرت کا نظام ہے وہی بے شک درست ہے. ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے نیند ہی نہ آئے اور میں 24 گھنٹے دین کے لیے کام کرتا رہوں اور مجھے کچھ ہو بھی نہیں. اگر سست پڑا رہوں، بستر پر آ جاؤں، بیمار پڑ جاؤں اور نیند نہ آئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. یعنی نیند بھی نہ آئے اور سستی بھی نہ ہو، چستی کے ساتھ دین کا کام ہوتا رہے. ایک خواہش ہے، لیکن اس خواہش نے پورا نہیں ہونا. اللہ کا نظام ہے وہ بھی چلتا رہے گا، سمجھے. تو اللہ چاہے تو بہرحال ہر شے پر قادر ہے. تو جنتی کے لیے نیند کی وہاں ضرورت ہی نہیں رہے گی، تو اس لیے اس کو تکلیف کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. بعض اوقات جوہلا ہیں یا ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ یہ مردوں کو تو 72 بیویاں اور 2 حوریں، تو وہاں عورت کو کتنے مرد ملیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ عام طور پہ سوال کرتے ہیں لوگ، آپ کو بھی کرتے ہوں گے. جاہل قسم کے یا ڈیر ہوشیار جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، وہ کنفیوز کرنے کے لیے مذہبی لوگوں کو ہم کنفیوز کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی عورتوں کو کتنے مرد ملیں گے وہاں، ہے نا. مرد کو تو اتنی ہو رہے، عورت کو کیا ملے گا اور کتنے مرد ملیں گے، یہ سوال کرتے ہیں. تو یہ مطلب سوال جو ہے یہ بہت بڑی مطلب جہالت ہے اور ذہن کی گندگی کا نتیجہ ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی کسی قوم میں بھی، بلکہ میں کہتا ہوں غیر مذاہب میں بھی دیکھ لیجئے، بے شک دہریوں میں بھی دیکھ لیجئے، شاید ہی کوئی قوم اس بات کو گوارا کرے کہ ایک عورت 2 مرد رکھے. شاید ہی مطلب کوئی قوم اس بات کو گوارا کرے. میرے خیال میں کسی قوم میں بھی ایسا نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ہاں اسلام میں ایک وقت میں ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے ایک وقت میں، مگر ایک عورت جو ہے وہ 2 شوہر نہیں کر سکتی. اسلام میں تو حرام ہے ہی ہے. میرے خیال میں دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک عورت 2 شوہر رکھ سکتی ہو. آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے. تو دنیا میں بھی یعنی کہ مروت کا ایک ذہن ہے، مسلمان ہو یا کافر، مسلمان تو شریعت کے تابع ہے، وہ بھی مطلب اس بات کو لائک نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت کے 2 شوہر ہوں. تو پھر جنت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے کئی مرد ہوں؟ معاذ اللہ. تو جنتی عورتیں جو ہے وہ دنیاوی جو عورتیں ہیں جنتی، وہ مردوں کے ساتھ مطلب یعنی کہ بیائی جائیں گی. کسی کو کسی قسم کی وہاں شکایت اور کسی قسم کی ہڑتال یا احتجاج کی حاجت نہیں ہوگی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی انعامات کی جگہ، اور یہ تو ایک انسان کی کسوٹی ہے. کافر تو اس کا انکار کرے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور مسلمان اس کا اقرار کرے گا کہ یہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں دنیا میں جو بھی اسباب ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں اور جو کچھ مسائل ہیں، وہ تو سب میں نے کہ دنیا میں تو امتحان گاہ ہے.
تو ایگزامینیشن حال میں تو یہ پابندیاں رہیں گی، لیکن جب ہم پاس ہو جائیں گے تو یہ پابندیاں ساری ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تو جنت میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرام کی بارشیں ہوں گی، تو وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ کافر تو وہاں ہوں گے بھی نہیں، جن کے مطلب ہے کہ جن کے لیے ہمیں ان سے لڑنا پڑے، جھگڑنا پڑے، اور فاسق اور فاجر اور یہ ٹیڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے وہاں، جن سے مطلب ہاتھا پائی کی ضرورت آئے یا کلاشنکوف کی ضرورت پڑے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا ان کے ذہن بھی بن جائیں گے اور وہ جھگڑا کریں گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں جو ادنا سا جنتی بھی ہوگا وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، یعنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کو تو نور کی کرسی ملی، میں تو ادھر بیٹھا ہوں ٹیلے پر کافور کے، یہ نہیں ہوگا۔ کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگی، حسرت نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہو۔ اور اللہ جل مجدہ کا دیدار جو ہے وہ اس طرح صاف ہوگا، اتنا کلیئر ہوگا، جیسے کہ 100 آدمی جمع ہو جائیں تو سورج کو بلا تکلف دیکھیں گے، چاند کو بلا تکلف دیکھیں گے، یوں پنجوں کے بل اور یوں چک چک کر دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے بھیڑ میں، تو ویسی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کا دیدار جو ہے بلا کسی تکلف کے ہوگا، کہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، اور بالکل کلیئر اور واضح اور صاف ہوگا۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا، یعنی دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے پروردگار کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ تو فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھائے گا اور ان پر خوشبو کی بارش ہوگی، اور ایسی خوشبو ان پر برسے گی کہ ان لوگوں نے کبھی ایسی خوشبو سونگھی نہ ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ لوگ بازار میں آئیں گے، جنت کی بازار میں لوگ پہنچیں گے، اور وہاں اس بازار کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ اشیاء ہوں گی اس بازار میں کہ ان کی مصر نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل پر ان کا خیال گزرا۔ تو وہاں جو بازار ہوگا وہاں خریدنے کے لیے پھر پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو جس کو پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گی چیز، خرید و فروخت نہ ہوگی، اور لوگ آپس میں ملاقات کریں گے۔ چھوٹے مرتبے والا جب بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اور اس کا لباس اس کو پسند آئے گا کہ اس نے تو بڑا عمدہ لباس پہنا ہے، چھوٹے مرتبے والا جب یہ غور کرے گا کہ اس کا لباس تو بہت عمدہ ہے، تو ابھی وہ بات ہی کر رہا ہوگا کہ اس کا اپنا لباس جو ہے وہ اس کو اس سے بھی اچھا لگے گا، یعنی کیونکہ غم نہیں ہے جنت میں کہ اس کا اچھا اور میرا اس کے بعد چمکیلی کار ہے اور میرے پاس مطلب یعنی کہ اسکوٹر بھی دھکا اسٹارٹ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ بازار سے ہو کر اپنے اپنے گھروں پر آئیں گے تو وہاں ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور ان کو مبارکباد دیں گی کہ آپ واپس ہوئے ہیں تو آپ کا جمال تو پہلے سے بھی بڑھ گیا اور زیادہ وسیع ہو گئے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں حاضری کا شرف ملا، زیارت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا دیدار ہم نے کیا تو ہمارے حسن کو تو بڑھنا ہی تھا۔ جنتی اگر کسی سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی بڑا پیارا انداز ہوگا۔ ہمیں تو یہاں اگر ملاقات کرنی ہو تو وہ بس میں جانا پڑتا اور بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اگر کار بھی ہے تو بڑی خدمت لیتی ہے ہم لوگوں سے، کبھی کبھی روٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے پیارے نظام رکھے ہوں گے جنت میں کہ ملاقات کے لیے جانا ہے تو ہر ایک کے پاس تخت ہوں گے، اڑن کھٹولے جس کو ہم بولتے ہیں، تخت پر سوار ہوں گے اور تخت پر اڑ کر جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور
خدام اور تخت 1000 برس تک کی مسافت تک ہوں گے. مطلب بہت بڑا پلاٹ الاٹ ہوگا. 1000 برس سمجھتے ہیں نا کہ 1000 برس تک گھوڑا دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کر رہے کروڑ میل ہو جائے گا ظاہر. تو اتنا بڑا مطلب ہے کہ رقبہ جو ہے وہ ادنا جنتی کو دیا جائے گا. تو اعلیٰ کا تو پھر مقام کتنا ہوگا. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے روزانہ صبح و شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور تم کو دوں اور کچھ چاہتے ہو. عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمارے منہ روشن کیے, جنت میں داخل کیا, جہنم سے نجات دی. اس وقت مخلوق سے پردہ ہٹ جائے گا اور دیدار الہی سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نعمت نہ ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ چند باتیں میں نے مطلب آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے علاوہ بھی جنت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا نہ شمار ہو سکتا ہے ہم سے, نہ ان کا بیان ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمتیں. وہاں کوثر بھی ہے. ایک روایت کے مطابق کوثر کے 2 حوض ہیں. ایک تو قیامت کے روز ہوگا. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیاسے غلاموں کو بھر بھر کے جام عطا فرمائیں گے. تو ایک تو وہاں ہوگا, بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا اور وہ اپنی اپنی امت کو مطلب سیراب کر رہے ہوں گے. اور ہر نبی ایک دوسرے پر رش کرے گا کہ میرے پاس زیادہ امتی ہیں, ارے اس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ امتی ہیں. اس طرح مطلب یہ پتہ چلے گا وہاں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد تو سب سے زیادہ ہے. تو حوض کوثر پر جام کوثر جس کو نصیب ہوگا تو اس کی تاثیر یہ کہ جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. تو پھر جنت میں بھی کوثر ہے, وہاں شراب بھی ہے, شہد بھی ہے, دودھ بھی ہے, تو وہاں پانی بھی ہے. تو وہاں تو پھر یہ کیسے پیئیں گے جب پیاسی نہیں لگے گی. تو اس کی بھی صورت ہے کہ وہاں یہ حضرات جو ہیں لذت کے لیے پئیں گے. پیاس تو مٹ چکی قیامت کے روز ایک جام پی کر, اب لذت کے لیے پئیں گے اور جتنا پیتے جائیں گے ان کی لذتیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو لذت کے لیے پیتے, جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں, پانی پینے کے بعد چائے پیتے ہیں عام طور پہ, حالانکہ پانی بھی مشروب ہے اور چائے بھی مشروب ہے. تو پانی پیتے ہیں ہم لوگ پیاس بجھانے کے لیے, اور چائے پیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, شربت پیتے ہیں, ٹھنڈی بوتل پیتے ہیں, فالودہ, آئس کریم وغیرہ جو بھی ٹھنڈک پہنچانے والی اشیاء یا پیاس دور کرنے والی اشیاء, وہ پانی پینے کے بعد بھی بغیر پیاس کے بھی ہم پیتے ہیں. ایسے مشروبات پانی کے علاوہ جتنے بھی مشروبات ہیں وہ تقریباً بغیر پیاس کے بھی پیے جاتے ہیں. دودھ, لسی وغیرہ بغیر پیاس کے لوگ پیتے ہیں لذت کے لیے. تو جنت میں بھی اگرچہ پیاس نہیں لگے گی لیکن لذت کے لیے وہاں مشروبات پئیں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی جنت ایسی ہے کہ چھوڑنے والی نہیں. جنت کی نعمتیں چھوڑنے والی نہیں ہیں, اور بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو جنت میں داخل ہو جائے, اور بڑا بد نصیب ہے وہ کہ جو جنت سے محروم رہ جائے. اتنی عظیم الشان جنت, اور اس جنت پر ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا یقین بھی ہے, اور یقین بھی ایسا پکا ہے کہ انشاءاللہ میں کوئی ہلا نہیں سکتا, ایسا پکا ہے. تو آخر اس جنت کے حصول کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں؟ دیکھیے دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. مثلا نوکری حاصل کرنی ہے تو نوکری کے لیے بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے. اس نوکری کی خاطر زندگی کا, اگر زندگی کے کئی سال ملے ہیں دنیا میں, 50-60 سال کسی کو زندگی مل گئی, تو بھی 20-25-30 سال تو بندہ اس نوکری کی خاطر تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ مجھے اچھی نوکری مل جائے, اور پھر اس نوکری سے پہلے مر جائے تو اس کی ماں کے مقدر. ماں تو چاہتی تھی انجینئر بن جاتا, ڈاکٹر بن جاتا, لیکن ماں کے مقدر کہ یہ تو فائنل میں جا کر ہی مر گیا. رسک, اس میں رسک بھی ہے, لیکن پھر بھی اس نوکری کے حصول کے لیے بندہ جد و جہد کرتا ہے اور خوب تعلیم حاصل کرتا ہے دنیا بھی, جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. پھر صرف ڈگری نوکری کی ضمانت نہیں ہے, پھر مزید بھاگ دوڑ کرتا ہے, انٹرویو دیتا ہے, انٹرویو میں پاس ہونے
کے لیے یا تو سورس لگاتا ہے یا رشوت دیتا ہے، حرام ذریعہ بھی استعمال کرتا ہے، کسی طرح مجھے فلاں ادارے میں نوکری مل جائے کہ وہاں انکم اچھی ہے، وہاں آسائش زیادہ، فیسلٹیز زیادہ، اس کے لیے بندہ خوب تگودو کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو نوکری میسر آتی ہے۔ تو دنیا کی ایک نوکری کی خاطر، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کی خاطر بندہ زندگی کا اکثر حصہ اس کی جد و جہد میں گزارتا ہے، تو بندہ کیسا بد نصیب ہے کہ ایسی عظیم الشان جنت جس کی نعمتوں کو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اس عظیم الشان جنت پر یقین بھی محکم ہے، کامل و اکمل ہے، شبہ نہیں ہے، حقیقت میں جنت ہے، اس کے حصول کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کرتا۔ بندہ کیسا نادان اور بے عقل ہے۔ دنیا کی نعمت پانے کے لیے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن جنت کو پانے کے لیے اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح بات تو یہ، جنت کو پانے کے لیے بہت آسانیاں ہیں، دیکھا جائے تو واقعی بہت آسانی ہے۔ مثلا نماز پڑھے تو جنت کی بشارتیں ہیں، تو آپ بتائیے نماز میں کیا مطلب قیامت ٹوٹ پڑتی، کیا مشکل، ایسی کون سی محنت ہے؟ نوکری میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، نماز میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، 5 ٹائم کی نمازیں اگر آپ ملا لیں تو کیا گھنٹے اور سوا گھنٹے میں آپ پڑھ لیں گے، جس کے عوض آپ کو جنت ملنے کا بھرپور چانس ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور دنیا میں گند، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں اور طرح طرح کی آلائشیں، پھر بھی اس کے لیے ہر قسم کی محنت گوارا، ہر قسم کی قربانی گوارا۔ لیکن جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی معمولی تکلیف بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی بزرگ کا قول صحیح نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان، وہ بزرگ فرماتے ہیں، انسان جتنا دولت سے پیار کرتا ہے اتنا ہی اگر جنت سے بھی پیار کرتا تو دونوں کو پا لیتا، دونوں کو۔ لیکن یہ بد نصیب انسان صرف دولت سے پیار کرتا، صرف مال سے پیار کرتا ہے، اس کو پلاٹ سے پیار ہے، اس کو اپنے دنیاوی کھیت سے پیار ہے، اس کو باغ سے پیار ہے، اس کو اپنے گودام، اس کو اپنی دکان، اپنے مکان سے پیار ہے۔ جنت جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں، یہ سبحان اللہ بھی کہے گا، صلی اللہ بھی کہے گا، یہ جمعے گا بھی، یہ خوش بھی ہوگا، یہ بھی نہیں۔ جنت کا ذکر سن کے مزہ بھی لے گا، خوش ہوگا، لیکن اندرونی طور پر یا ذہنی طور پر یہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سنت کو زندہ کرے، سنتوں پر عمل کرے، صاحب سنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرے، حقیقی معنی میں محبت کرے، اسے ان کے ساتھ جنت ملنے کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ لے گا بندہ، خوش ہو جائے گا، جھومے گا، لیکن اس کے لیے عملی طور پر مظاہرہ وہ نہیں کرے گا۔ یہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس دور میں اگر کوئی داڑھی رکھے گا، کہ واقعی یعنی کہ بار بار اس کا دل معاشرے کی تلوار سے گھائل ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور یہ سنت تقریباً مٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کی برکت ہے جو داڑھی کی بہاریں الحمدللہ نظر آ رہی ہیں، ورنہ ہم جب پہلے ہوتے تھے بچپنا تو اتنی داڑھی کہاں نظر آتی۔ یہ کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، یہ ایک اللہ کے ولی نے، ایک بزرگ نے ہمیں بتا دیا میراث شرح مشکات میں۔ تو اب جنت چاہیے، سبحان اللہ بھی کہنا ہے، جھومنا بھی ہے، تمنا بھی کرنی ہے۔ پاورفل طریقے پر تمنا تھی تو پلاٹ مل گیا، ایک دم کوشش کی، نوکری بھی لگ گئی، اور جنت کے لیے ہاں مل جائے تو اچھا ہے، ملنی چاہیے، یا اللہ جنت دے دے، بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں بے دلی سے۔ تو داڑھی کے عوض جنت ملنے کے چانس سے رکھنے کے لیے بندہ تیار نہیں۔ امامہ شریف داڑھی سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، منڈانا حرام ہے، امامہ واجب نہیں ہے، لیکن داڑھی سے زیادہ دشوار ضرور ہے۔ اس ماحول میں امامہ پہننا دشوار بہت ہے، وہ بھی اپنے کردار کی وجہ سے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں ہم وہاں کام کرتے ہیں تو یہاں کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ اب مجھے چونکہ تجربہ میں پکڑ لوں تو لیتا ہوں کہ تو ہی اچھا آدمی نہیں ہے، تو اچھا ہوتا تو یہ عذر نہ کرتا، تیری زبان اتنی بڑی ہوگی، ہر ایک سے الجھتا پھرتا ہوگا، بحثیں کرتا ہوگا، تو لوگ پھر امامے کو چھیڑیں گے۔ اگر بندہ سیریس ہو جائے، کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کے امامے کو چھیڑ جائے۔ واقعی اگر آپ سیریس ہوں گے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے کہ یار اس بیچارے کو کیوں چھیڑتا ہے، تیرے کو کچھ بولتا ہے۔ یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، اور بالکل تجربے کی باتیں کہ جو سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، نیک کردار ہوتا ہے، اس کو نہ کوئی داڑھی کا چھیڑے گا نہ امامے کا۔ اگر کوئی پھبتی کسے گا تو بندہ چپ چاپ چلا جائے گا، دوسری بار گزرے گا، تیسری بار گزرے گا، کوئی نہیں بولتا، لوگ سیٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ آئیں بائیں شائیں بکتا رہے گا، جھاڑتا رہے گا اور شور مچاتا رہے گا تو لوگ بڑھتے چلے جائیں گے ستانے والے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کتا جا رہا ہے،
اس کو بچہ پتھر مارے تو بھونکتا تو بچوں کو آتا ہے مزہ، تو کتا بھاگ جاتا بھونکتا ہوا، اور اگر وہ کتا بھونکے ہی نہیں تو بچے اس کو پتھر نہیں ماریں گے. یہ کتے ہی کو کیوں مارتے ہیں؟ پتھر زیادہ تر کتے کو مارتے ہیں، گائے بکری وغیرہ کو کم مارتے ہیں. بکری بھی زور زور سے بھاگے گی نا تو اس کو بھی ماریں گے، نہیں بھاگے گی سیریس بھی نہیں ماریں گے. یہ بچے کی نفسیات ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے. تو یہ کتے کو زیادہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ کتا بھاگتا ہے، بھونکتا ہے، دم دبا کر بھاگتا ہے تو ذرا لطف آتا ہوگا لوگوں کو، تو اس لیے اس پر یہ لوگ ظلم کرتے. تو اسی طرح اگر آپ کو بھی کوئی چھیڑے گا اور آپ شور مچائیں گے، برا مانیں گے، منہ چڑھائیں گے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں گے تو لوگ آپ کو چھیڑیں. آپ اگر سیریس ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں چھیڑتی. تو یہ بہانہ کم از کم میرے آگے تو نہیں کرنا چاہیے. اکثریت کرتی ہے وہ جی کام سے آ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں اچھا نکمے لوگ جو ہیں وہی امامہ باندھے، آپ کام کاج، ہم لوگ بے روزگار لوگ ہیں ہم باندھ لیتے ہیں. یہ بالکل مطلب ہے کہ جہالت کی بات ہے اور شیطان کا یہ مشورہ ہے جو مجھے بھی لوگ یہی بولتے ہیں کہ یوں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں تمہاری غلطی ہے. تم ایسے لوگ ہیں اس میں تو زیادہ عمل کر کے دکھانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی مطلب آپ کا لوہا مانے، آپ کی مطلب ہے کہ اس پر مطلب ہے کہ کاربن ہو آپ کے طریقے پر اور آپ سے متاثر ہوں. اور واقعی اگر آپ میں استقامت ہے تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے انشاءاللہ. مگر زبان اگر آپ کی تیز ہے، اگر آپ غصے والے ہیں، غصہ بہت آ جاتا ہے، اگر اخلاق جیسی چیز آپ میں نہیں تو نہ امامہ نہ داڑھی آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. بلکہ آپ نماز بھی پڑھو گے تو لوگ بولیں گے نمازی ہو کر ایسی بات کرتا ہے. اگر آپ زیادہ باتیں کرو گے، گالی دو گے اور نماز بھی پڑھو گے تو لوگ یہ بھی کہیں گے نمازی ہو کر جھوٹ بولتا ہے، نمازی ہو کر گالی دیتا ہے. یا اللہ، یہ تو نمازی ہو کر وعدہ خلافی کرتا ہے تو ہم تو ہیں گناہگار، پھر لوگ یوں جان چھڑائیں گے. تو لوگ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ امامے کا بہانہ نہ بنائے، وہ نماز کو بھی نہیں چھوڑتے پھر جب بولنے پر آتے. تو یہ سارے شیطان کے بہانے جو میں نے آپ کو بتا دیے. آپ اگر انشاءاللہ میری بات مانو گے، آقا کی سنتیں سجاؤ گے، چہرہ سجاؤ گے، امامہ سجاؤ گے، سنت کا لباس پہنو گے، انشاءاللہ آپ کا روب بحال ہو جائے گا لوگوں پر. تو اگر آپ کا سنتوں کے مطابق لباس ہوگا اور ٹخنوں کے اوپر پاجامے، یہ بڑی مطلب ہے کہ لوگوں میں نے دیکھی ہے سستی. یہ اکثر لوگوں کے پائچے جو وہ ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تکبر سے جو کپڑا لٹکتا ہے وہ جہنم میں، لیکن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں. جنت خالی زبان کی نوک پر چاہیے، جہنم سے بچنے کی بس خواہش ہے، کوشش کسی کی کوئی کوشش نہیں. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بزرگ سے نقل کیا کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. لیکن تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے، ہر ایک اس کے لیے تعویذ دورے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہر ایک کو وظیفہ چاہیے. تنگ دستی اور روزگار میں برکت کے لیے سب کو وظیفہ چاہیے کہ تنگ دستی سے بچ جائے، لیکن کوئی یہ وظیفہ نہیں ڈھونڈتا کہ جہنم سے بچ جائے. شاید ہی کوئی ایسا ورد جانتا بھی ہو، پڑھتا بھی ہو کہ دوزخ سے بچ جائے. میں نے تو مسجدوں میں بچپن سے مارک کیا ہے، یہ مسجدوں میں فریمیں لگی ہوتی ہیں جس میں دعا ہوتی ہے روزی میں برکت کی، تو لوگ بڑا پڑھتے ہیں اس کو. اگر کوئی ایسی دعا لٹکا دے کہ اس کو پڑھنے سے دوزخ سے مطلب حفاظت ہوتی ہے تو شاید کوئی اس کو دیکھے بھی نہیں نظر اٹھا. تو تنگ دستی سے جتنا لوگ ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر دوزخ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. لیکن بدقسمتی سے دوزخ سے ڈر لگتا نہیں، زبان کی نوک سے بندہ کہتا ہے لیکن حقیقت میں عملی طور پر اس کو ڈر لگتا نہیں. جنت سے محبت ضرور ہے لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی سعی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جنت. کوشش کیجئے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور جنت کے راستے پر چل پڑیں آپ.